اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى۔ یہاں سے اللہ پاک نے ان منافقوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ اور اس کی حلاوت بھی چکھی، جبکہ کفر میں وہ پہلے سے ہی مبتلا تھے۔ اس طرح انہوں نے کفر اسلام دونوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد صرف اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کے اس عمل کو تجارت کا نام دے کر یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کو تجارت کا سلیقہ بھی نہیں آتا کہ بہترین اور قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف چیز یعنی کفر کو خرید لیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے کے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے، اور اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم رہے، یعنی گمراہی رہے۔ سم بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب ان کے اندر سے یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں یا بول سکیں۔ اب وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ او کا صیب من السماء، یہاں سے دوسری مثال دی جا رہی ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن یہاں سے اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں شک و شبے کا شکار تھے، تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگ جاتے، لیکن جب اسلامی احکامات کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں پر اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں ان کو گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جو وعدے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ان سے راضی ہوں گے، انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، لیکن جب کچھ دیر بعد ان کی اپنی خواہشات کا اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم جب کفر اور نافرمانی پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو اپنے کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور کوئی بھی کافر بھی مسلمان بھی اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر کافروں کو اس لیے بیان کیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ آنکھیں بند کر لیں گے، اپنے کانوں کو بند کر لیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اور یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے احاطے سے باہر چلے جائیں گے، بلکہ ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے احاطۂ قدرت میں ہیں۔ اللہ پاک کسی وقت بھی ان کی بینائی، ان کی سماعت، ان کی بصارت لے جا سکتے ہیں۔ یہ 13 آیات منافقین کے حال اور مثال پر مشتمل تھی، اور اس سے آگے جو ہے اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا و درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو صراط مستقیم ہم طلب کر رہے تھے وہ اس کتاب میں ہے۔ یہ قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک صراط مستقیم ہی کی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے 3 گروہوں کو بیان فرمایا گیا۔ پہلی 3 آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایت قرآنی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی، اور اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر اور مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے تھے اور خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔
اس طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر سارے کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا ہے کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب، وطن، زبان اور رنگ کی بنیاد پر معقول نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایت ماننے والوں کو ایک قوم اور نہ ماننے والوں کو دوسری قوم بتلایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں بھی آگے آئے گا کہ جہاں پہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا ہے۔ غار سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 21 سے اب ان تینوں گروہوں کو خطاب کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی دعوت پیش کی گئی ہے، جس کے لیے قرآن پاک کو اتارا گیا تھا۔ اس میں مخلوق پرستی سے باز آ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز میں دی گئی ہے جس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، جس میں ادنا سمجھ بوجھ والا شخص بھی ذرا سا غور کرے تو وہ توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ یہاں پر رکوع کی پہلی آیت میں ہے یا ایھا الناس۔ الناس عربی زبان میں عام مطلق انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان۔ اس لیے مذکورہ تینوں گروہ یعنی مسلمان، کافر اور منافق تینوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں، جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو کیا کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں خرچ کرنا اور خوف اور اللہ کی عظمت کو دھیان میں رکھتے ہوئے نافرمانی سے دور رہنا۔ اور لفظ جو ہے رب، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے معنی ہے پروردگار۔ اب یہاں پر لفظ رب کو لائے ہیں، یہاں پر لفظ اللہ بھی آ سکتا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لا سکتے تھے، لیکن اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس چھوٹے سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک معمولی سے قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک اچھا خاصا دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا، بصیرت والا، ادراک والا ایک ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا اور ارتقاء کے وسائل مہیا فرمائے۔ اب اس جملہ میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب فرمایا گیا ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملہ کا مطلب جدا ہوگا۔ مثلا جب کہا گیا اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس خطاب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہ گار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوں گے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور مکمل فرمانبرداری اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس جملہ کا یہ معنی ہوں گے کہ اپنی عبادت اور اطاعت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے بعد الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں سے رب کی چند صفات بیان کی گئی ہیں اور وہ صفات بتلائی گئی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ناپاک قطرے سے انسان کو ماں کے پیٹ کی گندگیوں میں کیسے ایک ایسا صاف ستھرا حسین و جمیل انسان پیدا فرماتے ہیں جو گناہوں سے بھی ایسے پاک و صاف ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کرتے ہیں، تو یہ کام سوائے اس ذات حق کے کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ آگے ہے الذین من قبلکم، والذین من قبلکم یعنی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام انسان جو ہیں ان کا خالق وہی رب ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر آیا ہے، جبکہ ان کے تمہارے بعد بھی جو لوگ آئیں گے ان کو پیدا کرنے والی ذات، ان کو پالنے والی ذات، ان کا رب اللہ ہی ہے، لیکن اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا کہ آپ آخری امت ہو، کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی نئی امت یا ملت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد
آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے بچ جاؤ۔ اگلی آیت میں الذی جعل لکم الارض، اس میں اللہ تعالیٰ کی اگلی صفت کا بیان کیا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی زمین کو ایسا نرم نہیں بنایا جیسے پانی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ٹھہراؤ نہ ہو سکے، اور نہ ہی ایسا سخت بنایا جیسا کہ لوہا ہوتا ہے یا پتھر ہوتا ہے، بلکہ ایسا نرم بنایا کہ جس کو ہم استعمال میں لا سکیں، اس کے اوپر چلنا بھی آسان ہو۔ والسماء بناء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا اور ایک خوبصورت مزین ستاروں سے مزین چھت بنایا۔ اور اس کے بعد تیسری نعمت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بادلوں کا واسطہ ہے کہ بادلوں سے پانی آتا ہے آسمان سے پانی نہیں آتا، کہ اوپر سے آنے والی چیز عموماً یہی کہی جاتی ہے کہ آسمان سے پانی اتارا، کیونکہ قرآن کریم کا طرز عمل یہی، طرز بیاں یہی رہا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی، ہر انسان سمجھ سکے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت بتائی کہ آسمان سے پانی اتارا، پھر چوتھی نعمت کیا بتائی کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے ذریعے تمہیں رزق عطا فرمایا، کہ اس میں اللہ رب العزت ایسی یہ چیزیں ہیں کہ جس میں صرف خالص اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیج ڈالتے ہیں اور ہم ہل وغیرہ چلاتے ہیں، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں، اس سے اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان رکاوٹوں کو ختم کرتے ہیں جو اس کے اگنے میں پیش ہوں، جبکہ اگانے کا جو درخت، جو زمین سے پھل نکالنے کا جو کی قدرت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی دعوت دی ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد تھا، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید، خالص توحید اختیار کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب اچھے سے جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی سمجھ دی ہے، اتنے دلائل مہیا فرمائے ہیں کہ تم جانتے ہو۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے کہ اگر تم شک میں ہو، فی ریب، ریب ایسے شک کو کہا جاتا ہے جو معمولی سے، غور و فکر سے اور سمجھانے سے ختم ہو سکے، اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے نزلنا اتارا، ہم نے یعنی تدریجن اتارا، نزلنا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا، جو ہم نے اتارا علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے بندے سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اتارا، کیونکہ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ کسی سے سیکھ کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک غلام تھا جو کہ عربی اور کچھ جو ہے وہ تورات اور انجیل وغیرہ کو جانتا تھا، تو کفار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل میں وہ نشانیاں بیان کی ہیں، توحید کے دلائل میں وہ مخصوص چیزیں بیان کیا ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جیسا کہ آسمان سے بارش کا برسانا، زمین آسمان کو پیدا کرنا۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی دلیل کے طور پر بھی ایسا کام بتایا جا رہا ہے جو دوسرے کرنے سے عاجز ہیں، یعنی قرآن کریم کی طرح کی کوئی صورت بنا لینا یا قرآن کریم جیسا کلام بنا لینا، اس سے تمام دنیا کے تمام لوگ عاجز تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ، جیسے کہ پہلی دو آیات میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے سوا عبادت کا بھی کوئی دوسرا مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اور مخلوق اس سے عاجز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا لوگوں کو بتانا اور لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اس پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا
تو اس کا کھلا چیلنج ان کو دیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو تم اس کے مثل ایک صورت لے آؤ. اور صرف ایسا نہیں کہ صرف تم پورا قرآن کریم نہیں، پوری کتاب نہیں، بلکہ 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی ایک صورت کے مثل کوئی صورت لے آؤ. اور صرف یہ نہیں کہ تم اکیلے، بلکہ تم اپنے سارے کے سارے مددگاروں کو، سارے کے سارے حمایتی جتنے بھی ہیں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور پھر کوشش کر لو تم اس کو بنا لو اگر بنا سکتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً وہ ایسا نہیں کر سکے، تو یہ یاد رکھو کہ آئندہ بھی ایسا نہیں کر سکو گے. یعنی تم جیسا کہ اب اس کے بنانے سے عاجز ہو، ایسے ہی تمام قیامت تک جو ہے یہ کیا قرآن پاک سے اس کو بنانے سے، اس کے مثل بنانے سے تم عاجز رہو گے. تو جب کہ تم عاجز آ چکے ہو تو تم ایسی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو قرآن کریم کے اس چیلنج کے سامنے ان بڑے بڑے شاعروں نے اور ادیبوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ ایسا نہ کر سکے.